سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جماعت آئی تھی، اس نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا، بعض روایتوں میں ہے، یہ جو بجلی کڑکتی ہے اور رعد ہے، رات کے معنی کڑک کے آتا ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ رات کیا چیز ہے؟ پہلے پارے میں ہے نا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ رعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد ایک فرشتہ ہے، رعد ایک فرشتہ ہے، اللہ نے جسے بادلوں کے ادھر سے ادھر منتقل کرنے پر مامور کیا ہے، وہ ادھر لے جاتا ہے ادھر لے جاتا ہے۔ کہا اس میں سے جو کڑک اور بجلی آتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے کڑک کی، وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ وہ اسی رات جو فرشتہ ہے اسی کی آواز ہے، اس کے چیخنے کی آواز ہے۔ تو جب بھی بجلی کڑکے وغیرہ تو یہ آیت پڑھیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اس کا اہتمام کریں۔ ابھی دیکھیں زلزلہ آیا اور 11:35 پر پرسوں رات میں ہم لیٹے ہوئے تھے، اور ہماری اہلیہ جو تھے انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت سے لوگوں نے دیکھا، میرا کپڑا یوں ٹگا ہوا تھا اور یہ کپڑا بالکل اڑ رہا ہے، جیسے پنکھا چلتا ہے تو کھوٹی سے کپڑا ٹگا ہو تو اڑتا رہتا ہے، ایسے پورا کپڑا اڑ رہا ہے، اور دروازہ بالکل ہل رہا ہے۔ 10 سے 15 سیکنڈ یہ کیفیت رہی، انہوں نے کہا ہمیں بتائیں، لیکن اتنے میں کیفیت ختم ہو گئی، تو سوچا کہ کوئی وہم ہوگا، کہ اتنے میں نے دیکھا کہ پورا واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اس کی خبروں سے بھر گیا، اتنی تیز جھٹکے کے ساتھ زلزلہ آیا، اور نیپال اس کا مرکز رہا، جہاں پر کتنے گھر ویران ہو گئے اور کتنی جانیں چلی۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں فوراً وہ خبر لے کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس لگانے میں لگ جائیں، فیس بک کے اوپر اور پوچھیں کتنے نمبر کا جھٹکا آیا تھا تو اس کا کتنا پوائنٹ تھا؟ کیا ہمارے نبی کی یہی تعلیمات ہیں؟ کیا صحابہ یہی کیا کرتے؟ جب جھٹکا آتا تھا تو اس کو ناپتے تھے؟ کیا کر رہی ہے امت؟ کیا بتایا نبی نے اور کر کیا رہی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ذرا سا ہوا بھی تیز چلتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے تھے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر اپنے گناہوں توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے، صحابہ کرام کی حالت تھی۔ تو اس موقع پر امت کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اگرچہ ہم اس جگہ پر ہوں جہاں زلزلہ آیا ہو یا نہ ہو، ہم کو خبر ملی ہو، ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کریں، اور پوری امت استغفار کے اندر لگ جائے۔ اور اس موقع پر ایک دعا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اللہم انی، ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، چھوٹی سی دعا، اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے اچک لیا جاؤں، نیچے سے زمین سرک گئی، چھت گر گئی، چلے گئے نیچے، ٹپک گئے، کام ختم۔ تھوڑا سا اگر یہی اللہ تعالیٰ تیز کر دیں، جتنے مکانات آج آپ کو نظر آ رہے ہیں سب کے سب ویران ہو چکے ہوتے، کتنی جانیں چلی گئی۔ اللہ کا رحم، اللہ کا کرم ہے، ایسے موقع پر بھی اگر ہم اللہ کے دربار میں نہیں آ رہے اور ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے مسلمانوں، تو پھر بتائیں کون سا موقع ہو؟ یہ اعمال ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہودیوں نے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی یہودی تھے لیکن حق پرست تھے، حق کے طالب تھے، تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔